بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انشاءاللہ بفضل خدا آپ سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو فتوحات شام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن تیار برچھا لے کر ان کے آگے کھڑے ہوئے۔ آفتاب اپنی کرنوں کے بھالوں کو لے کر جب میدان دنیا میں آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اپنی فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے 100 سواروں کے 5 دستے کر کے ہر ایک دستے کی باغ دوڑ ایک ایک تجربہ کار سردار کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا تم میں ہر ایک دستہ بازار کی ایک جہت اور ایک قطر اپنے لیے مقرر کرے، مال غنیمت کے حاصل کرنے میں متعلق توجہ نہ کرے، البتہ تلواروں کی سر اور گردنوں سے تواضع کرتا رہے۔ اور یہ کہہ کر آپ علم لیے ہوئے آگے بڑھے۔ جس وقت رومیوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر چونٹی دل کی طرح پھیلا ہوا پایا۔ ایک خلق کثیر کلیسا کو گھیرے ہوئے تھی اور وہ راہب سومیا سے سر نکالے لوگوں کو وعظ و نصیحت اور ان کے مذہب کے احکام کی تلقین کر رہا تھا۔ یہ لوگ ٹکٹکی باندھے عشق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ والی طرابلس کی لڑکی راہب کے پاس سومیا میں تھی۔ امرائے سلاطین اور ان کی اولادیں ریشمی اور دیباج کے اور سونے کے کام کے کپڑے پہنے ان پر زرہ جوشن اور خوب چمکدار کھود لگائی اپنے پاس راہب کے آنے کے منتظر تھے۔ نیز احتیاطاً انہوں نے اپنی چادریں علیحدہ کر دی تھیں، گویا کہ وہ پہلے ہی کسی چیخ و پکار کے سامنے آنے یا کسی کے پیچھے سے اچانک حملہ کر دینے والے کے انتظار میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیسا راہب سومیا ہلکا کرنے والوں اور ان کے ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ معاملہ اہم اور نازک دکھلائی دیا، مگر اپنے ساتھیوں سے فرمایا اے اصحاب رسول، دیکھتے کیا ہو، حملہ کر دو، باری تعالیٰ جل جلالہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اگر غنیمت اور خوشی حاصل ہوگی تو فتح، سلامتی اور راہب کے سومیا کے پاس ہمارا اور آپ کا اجتماع ہے، ورنہ پھر وہ جنت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے چچا کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے حوض کوثر کے پاس ملاقات۔ یہ کہہ کر آپ نے نیزہ کو حرکت دی، رومیوں کی طرف بڑھے۔ آپ کے 100 سوار آپ کے ساتھ تھے، جن میں زیادہ تر رسول اللہ کے صحابہ اور سابقات الایمان لوگ شامل تھے۔ آپ مجمع عظیم اور جمع غفیر کی طرف جھپٹے اور ان میں گھس کر کبھی تلوار اور کبھی نیزے سے لوگوں کو موڑ کے گھاٹ اتارنے لگے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے حملہ کر رہے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کی تحلیل اور تکبیروں کی آواز سن کر یہ یقین کر لیا کہ مسلمانوں کی فوج نے آ دبایا۔ یہ پہلے ہی منتظر بیدار اور ہوشیار بیٹھے تھے۔ بازاری اپنی ہتھیاروں کی طرف دوڑے تاکہ مسلمانوں سے اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے تلواریں میان سے باہر کیں، شکاری شیر کی طرح مسلمانوں پر جھپٹے اور صاحب علم کی طرف یلغار کرتے ہوئے چلے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے نشان کے سوا چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اور نشان نہیں تھا، اس لیے چاروں طرف سے آپ ہی کو گھیر لیا۔ اب لڑائی پورے زور پر تھی، غبار بلند ہو رہا تھا۔ مسلمان چوکا سیاہ اونٹ کے سفید تل کی طرح برابر تھے، اس لیے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے دستہ کے جوان ایک دوسرے کو سوائے تکبیر اور تحلیل کے آواز کے نہیں پہچانتے تھے۔ ہر شخص اپنی جان کے سوا دوسرے سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت ابو حبیرہ بن عبدالعزیز بن ابی قیس جو سابقۃ الایمان اور صاحب حجر 3 ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ حبشہ میں حضرت جعفر بن تیار کے ہمراہ غزوہ بدر، احد اور حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے مارکے کبھی دیکھنے میں نہ آویں گے۔ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور مجھے اس سانحہ فاجعہ سے نہایت سخت صدمہ گزرا اور میں آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ نہ ٹھہر سکا، مکہ معظمہ چلا آیا اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ جہاد سے علیحدہ رہنے اور شریک نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر خواب میں عتاب کیا گیا۔ میں روانہ ہو کر شام آیا۔
میری بیوی ام کلثوم بن سہل بن عمرو بن عاص میرے ساتھ تھیں۔ یہاں آ کر جنگ اجنادین، سریہ خالد بن ولید، باتعقب، توما و حربیس، سریہ عبداللہ بن جعفر میں شریک ہوا اور قلعہ عبد القدس میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شریک تھا۔ میں یہ جنگ ابو القدس دیکھ کر پچھلے تمام غزوات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے تھے بھول گیا۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی اس جماعت کثیر پر حملہ کرتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ ان کے سوا کمین گاہ میں کوئی اور فوج محفوظ نہیں ہوگی، مگر توقع کے خلاف ایک بڑا بھاری محفوظ لشکر نکل پڑا۔ یہ محفوظ لشکر نہایت قد آور، مہیب اور سر سے پیر تک زرہوں میں ملبوس اور ایسے لشکروں پر مشتمل تھا جن کے حملہ کے وقت ان کی آوازوں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ جس وقت یہ لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں چھپ گئے ہیں۔ محض مسلمانوں کی تکبیروں کی آوازیں کبھی کبھی سن لیتا تھا، اور جب وہ بند ہو جاتی تھیں تو سمجھ لیتا تھا کہ مسلمان کام آ چکے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاتھ میں علم بلند دیکھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ آپ نشان لیے ہوئے نہایت بے جگری کے ساتھ مشرکوں کو قتل کر رہے تھے۔ میں نے ایسا کمسن مجاہد اس بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بالآخر لڑائی نے طول کھینچا اور اس کے سنداد کے ساتھ ساتھ ان کے شعلے بڑھنے لگے اور اس کے گرد آسمان تک پہنچی، اور اس آگ کے شرارے نکل کر اور اسے تیز کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے آدمی آپ کے گرد تھے اور ان سب کو رومیوں نے چاروں طرف سے اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ عبداللہ بن جعفر تیار اگر دائیں جانب حملہ کرتے تھے تو میں بھی دائیں جانب حملہ کرتا تھا، اور اگر آپ بائیں سمت رجوع کرتے تھے تو میں بھی آپ کی مطابقت کرتا تھا۔ ہمارے بہادر برابر جاں بازی کے ساتھ اپنی تلواروں کے جوہر دکھلاتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے بازو شانے سن اور ہاتھ سست پڑ گئے۔ معاملہ نازک اور صبر کرنا دشوار ہو گیا۔ آخر کار تھکن اور ہاتھ پیروں کی سستی نے مجبور کر دیا۔ آفتاب نے الوداع کہا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کند پڑ گئی اور قریب تھا کہ آپ کا گھوڑا آپ کے نیچے سے بے دم ہو کر گر پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کر دم لیا۔ مسلمانوں نے آپ کا نشان دیکھ کر اس طرف آنا شروع کیا۔ ہر ایک مسلمان مشرکین کے قتل کے سبب خستہ بازو اور چکنا چور ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی ذرہ آپ کے بدن پر تنگ ہو گئی، یعنی آپ کو اس معاملہ کی وجہ سے اپنے اوپر نہیں بلکہ مسلمانوں کی حالت پر بہت زیادہ ملال ہوا۔ آپ نے باری تعالیٰ جل جلالہ سے التجا کی، مالک عرش و فرش پر بھروسہ کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے وہ مبارک ذات جس نے اپنی خلق کو اچھی خلقت پر مخلوق کیا، بعضوں کو بعضوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور اس ابتلا کو ان کے واسطے آزمائش قرار دیا۔ میں آپ سے آپ ہی کے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبہ کے طفیل یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کام میں برکت دیجئے اور اس بلا سے نجات کا راستہ بتلا دیجئے۔ یہ دعا کر کے آپ پھر میدان جنگ کی طرف چلے۔ اصحاب رسول نے آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑنا شروع کیا۔ اللہ بھلا کرے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے محض خوشنودی جل جلالہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی اس روز نہایت مدد و اعانت کی اور اس کے سامنے جہاد میں بے انتہا کوشش فرمائی۔ حضرت عمرو بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ آپ باوجود قبر سنی کے بڑھ کر رومیوں میں تلوار چلا رہے تھے اور اپنی قوم میں آ ملتے اور پھر حملہ کرتے وقت اپنا نام لے کر کہ میں ابو ذر ہوں رومیوں میں گھس جاتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے اس قدم با قدم یہی کام کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ حملہ کرتے کرتے ان کے کلیجے منہ کو آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری قبروں کی جگہ یہی میدان ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت ہے کہ حضرت جعفر سے بہت محبت رکھتا تھا اور آپ کی اولاد میں مجھے حضرت عبداللہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی
تو چونکا آپ حضرت عبداللہ کے والد کے قائم مقام تھے اور حضرت عبداللہ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے والدہ کو غمگین حالت میں پایا۔ آپ نے انہیں حالت غم اور اندوہ میں دیکھنا پسند نہ کیا۔ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر شام جانے کی اجازت حاصل کی۔ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، انیس ابن انیس، میں شام جانے اور جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے کہا بہت بہتر۔ آپ اپنے چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے۔ ہمارے ساتھ 20 آدمی قوم ازور کے بھی شام کے ارادے سے چلے۔ جس وقت ہم مارتا میں پہنچے تو حضرت عبداللہ نے کہا، ابن انیس، کیا تمہیں میرے والد ماجد کی قبر کی جگہ بھی معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں، موضع موتا میں ہے۔ انہوں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم ادھر چلے اور جہاں لڑائی ہوئی تھی وہاں پہنچے۔ حضرت جعفر تیار کی قبر پر قوم کلب نے تبرک کے طور پر پتھر رکھ دیے تھے۔ جب عبداللہ نے اپنے والد کی قبر کو دیکھا تو آپ کے پاس گئے، روئے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ اگلے روز صبح تک ہم وہاں ٹھہرے۔ جب ہم نے وہاں سے کوچ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ارغوانی ہو گیا ہے اور یہ رو رہے ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے رات اپنے والد حضرت جعفر کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے 2 بازو یعنی پر ہیں، 2 سبز کپڑے پہنے، سر پر تاج لگائے، ایک ہاتھ میں ننگی خون آلودہ تلوار لیے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ مجھے آپ نے وہ تلوار عنایت کی اور فرمایا، بیٹا اپنے دشمنوں سے اس کے ساتھ لڑو۔ میں اس مرتبے تک جسے تم دیکھ رہے ہو جہاد ہی کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ میں وہ تلوار لے کر گویا لڑ رہا ہوتا ہوں حتیٰ کہ میری تلوار کند ہو گئی۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے روانہ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر میں دمشق پہنچے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کو اس دستہ کا سریہ کا سردار عسکر مقرر کر کے ابو القدس کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے جس وقت آپ کی یہ ہنگامہ آرائی اور رومیوں کے ساتھ اس قدر لڑائی دیکھی تو دل میں خیال کیا کہ عن قریب آپ کسی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ خیال کر کے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف چلا اور بجلی کی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا، ابن انیس، کیا فتح کی خوشخبری لائے ہو؟ میں نے کہا آپ بہت جلدی حضرت عبداللہ بن جعفر کی مدد کے لیے فوج روانہ کیجیے۔ اس کے بعد میں نے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، ابو عبیدہ، اگر عبداللہ بن جعفر اور اس کے ساتھی تیرے علم کے ماتحت ہو کر ہلاک ہو گئے تو نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے، اور پھر جب کہ تیری امارت میں یہ سب سے پہلی جنگ ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ حضرت خالد بن ولید کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو سلیمان، میں تمہیں خداوند تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم حضرت عبداللہ بن جعفر کی مدد کے لیے چلے جاؤ۔ میں اس کام کے واسطے تمہیں ہی سب سے زیادہ لائق، تیار اور اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، محض آپ کے حکم کا منتظر تھا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان سے جا ملوں گا۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوا شرماتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، واللہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لڑکے کو بھی میرے اوپر سردار مقرر کر دیتے تو میں اس کی اطاعت سے بھی کبھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ آپ مجھ سے قدیم الایمان اور سابقہ الاسلام ہیں، اور آپ نے اسلام لانے والوں کے ساتھ ساتھ سبقت اور ایمان لانے والوں کے دوش بدوش شرط سے کام لیا ہے۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں اور معاندانہ قدم لے کر آگے بڑھوں؟ نیز رسول مقبول نے آپ کا نام امین رکھا ہے۔ میں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سبقت لے جاؤں اور کس طرح آپ کی مرتبہ تک پہنچ جاؤں؟ اللہ کی قسم میں نے مسلمانوں کے ہمراہ مل کر مدت تک شمشیر زنی کی ہے۔ اب میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں قید اور وقف کر دیا ہے۔ میں بہت جلد انشاءاللہ العزیز حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے اپنی جاں بازی کا ثبوت پیش کر دوں گا۔ انہوں نے میرے متعلق فرمایا ہے کہ جہاد سے اس کا مقصد نام پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی امارت کی خواہش اور سرداری کی پرواہ نہیں کی۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور تمام مسلمانوں کو آپ کی یہ گفتگو بےحد پسند آئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ابو سلمان اب تم فوراً چلے جاؤ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملو۔ حضرت خالد بن ولید شیر ببر کی طرح اٹھے، اسباب کے پاس گئے۔ جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کی جو ذرہ آپ کو ملی تھی زیب بدن کی، تاج خود سر پر لگایا، تلوار حمائل کی، گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھے اور لشکر ذہب کی طرف للکار کر فرمایا، شمشیر زنی کی طرف چلو۔ فوجوں نے جلدی جلدی عملی جواب دینا شروع کیا اور ان عقابوں کی طرح جو باز و دبا کر زمین پر ایک دم اتر آئیں، تیزی کے ساتھ اطاعت کے ساتھ دوڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے نشان ہاتھ میں لے لیا، حرکت دی، گھوڑے کی رکاب میں مرکوز کیا، اور جس وقت لشکر تیار ہو کے آپ کے گرد جمع ہو گیا تو آپ مسلمانوں کو سلام کر کے عبداللہ بن انیس کی رہبری میں رخصت ہو گئے۔ رافع بن عمیر الطائی کہتے ہیں کہ میں بھی اس روز حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں موجود تھا۔ ہم نے چلنے میں بے انتہا عجلت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے زمین کی تنابیں کھینچ کر رکھ دیں۔ غروب آفتاب کے قریب ہم نے رومیوں پر طلوع کیا۔ کافر ٹڈی کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو درمیان میں لے رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اے ابن انیس، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کو کہاں اور کس طرح تلاش کروں؟ ابن انیس نے کہا، انہوں نے اپنے ساتھیوں اور لشکریوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ سب راہب کی کلیسا کے پاس جمع ہوں گے اور یا بہشت میں ملیں گے، اور یہ سن کر آپ نے کلیسا کی طرف نظر دوڑائی۔ اسلامی نشان جو حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاتھ میں تھا، مسلمان اس وقت عجیب حالت میں تھے۔ کوئی متنفس ایسا موجود نہیں تھا جو زخمی نہ ہو۔ ہر شخص حیات فانیہ سے نا امید ہو کر حیات جاویدانی کے شوق میں سرشار نظر آتا تھا۔ رومی چاروں طرف سے ان پر بڑھ چڑھ کر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں بڑھو اور ان مشرکین کو لے لو۔ اس ذلیل گروہ کے مقابلے میں استقلال اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ارحم الراحمین تم پر تجلی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اکثر جگہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا یہ صبر اور دشمنوں کی جنگ میں اس کا یہ استقلال دے کر صبر نہ ہو سکا۔ اسلامی پرچم کو حرکت دی اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس بدبخت اور کبیح قوم کو آگے رکھ لو، اس کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھا کر انہیں سرخ رو کر لو، اور اے فتح اور فلاح کی طرف پیش قدمی کرنے والو، حاجت برآری کی خوش خبری سن لو۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے سپاہی اس قدر سختی اور مصیبت میں مبتلا تھے کہ اچانک مسلمانوں کی فوجیں اور موحدوں کا لشکر جو تمام لوہے میں غرق تھا، تیز چنگل عقابوں اور حملہ آور شیروں کی طرح نکلا۔ آوازوں کا شور بلند ہوا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے میدان میں گونج پیدا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار اور ان کے آدمی یہ دیکھ کر بہت گھبرائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دشمن کا تازہ دم لشکر آ پہنچا۔ یہ سمجھ کر آپ انہیں اپنی ہلاکت اور ہزیمت کا کامل یقین ہو گیا۔ یہ آنے والی جمعیت کی طرف دیکھنے لگے۔ جس وقت اسے اپنی طرف ہی آتے دیکھا تو گھبراہٹ اور دہشت زیادہ ہو گئی۔ خیال کیا کہ دشمن کے یہ لشکر کمین گاہ میں محفوظ ہوگا جو اب نکل آیا ہے۔ یہ سمجھ کر اب انہیں اور شاک گزرا۔ قریب تھا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ہلاکت کا پلہ اس کی جگہ آ جائے۔ مشرکین برابر بڑھ رہے تھے، میدان آگ کا شعلہ بن رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی، سر دھڑا دھڑ گر رہے تھے، زمین لاشوں سے پٹ گئی تھی۔ مسلمانوں کے ان کے ہاتھوں میں گویا قید تھے، جنگ پورے شباب پر تھی۔ شمشیر بجلی کی طرح ادھر ادھر کوندتی پھرتی تھی کہ ایک منادی نے ندا دی اور ہاتف نے ایک صدا بلند کی، غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو گئے۔ اے حاملان قرآن، تمہارے پاس صلیب کے بندوں کے مقابلے میں رحمان کی طرف سے مدد و نصرت آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے کلیجے اس وقت منہ کو آ رہے تھے۔
تیغ باران بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ آنے والی فوج کے ہر اول میں سے شیر کی طرح ڈکارتا اور بپھرے ہوئے ببر کی طرح گونجتا ہوا ایک سوار جس کے ہاتھ میں حلال کی طرح چمکتا ہوا ایک نشان تھا آگے بڑھا، مسلمانوں کو مخاطب کیا اور بلند آواز سے کہا کہ قرآن کے حاملوں، تمہیں کافروں کو ہلاک کرنے والی مدد مبارک ہو، میں خالد بن ولید ہوں۔ دوستو 3 نمبر قسط کا یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ 4 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔